السلام علیکم۔ سبجیکٹ ہمارا جو ہے وہ پاکستان سٹڈیز یعنی مطالعہ پاکستان ہے، اور اس سبجیکٹ میں جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان، پاکستان کی نظریاتی بنیاد۔ ٹاپک کو اردو زبان میں موضوع کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن آف پاکستان، پاکستان کے نظریاتی بنیاد کی تعریف۔ The ideological foundation present normative and ethical consideration about enterprises and the human being affected by them. Ideological foundation defined as a closely organized system of beliefs, values, and ideas forming the basis of social, economics, educational or political philosophy or programmed۔ اب اگر ہم اس کو اردو میں سمجھیں تو اس کا اردو میں ترجمہ یا مطلب یہ ہے: نظریاتی بنیاد کا کاروباری اداروں اور ان سے متاثر ہونے والے انسانوں کے بارے میں معیاری اور اخلاقی تحفظات پیش کرتی ہے۔ نظریاتی بنیادوں کو عقائد، اقدار اور نظریات کے قریب سے منظم نظام کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو سماجی، اقتصادی، تعلیمی یا سیاسی فلسفہ پر پروگرام کی بنیاد بناتا ہے۔ The history of Islamic Republic of Pakistan began on 14th August 1947 when the country came into being in the form of domination of Pakistan within the British Commonwealth as a result of Pakistan movement and the partition of India. While the history of Pakistani nation according to Pakistan government official chronology started with the Islamic rule over Indian subcontinent by Muhammad bin Qasim, which reached its zenith during Mughal era in 1947. Pakistan consisted of East Pakistan, today's Bangladesh, the president of All India Muslim League, and later the Pakistan Muslim League. Muhammad Ali Jinnah became Governor General, while the Secretary General of Muslim League Liaquat Ali Khan became Prime Minister. The Constitution of 1956 made Pakistan an independent democratic country۔ اب اس کو اردو میں سمجھتے ہیں، تب اگلے پیراگراف کی طرف ہم بڑھیں گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ کا آغاز 14 اگست 1947 کو ہوا، جب یہ ملک تحریک پاکستان اور تقسیم ہند کے نتیجے میں برطانوی دولت مشترکہ کے اندر ڈومیننٹ آف پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا۔ جب کہ پاکستان کی تاریخ حکومت پاکستان کی سرکاری تاریخ کے مطابق برصغیر پاک و ہند پر محمد بن قاسم کی اسلامی حکمرانی سے شروع ہوئی، جو مغلیہ دور میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ 1947 میں پاکستان مغربی پاکستان آج کا پاکستان اور مشرقی پاکستان آج کا بنگلہ دیش پر مشتمل تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور بعد میں پاکستان مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے۔ 1956 کے آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوری ملک بنا دیا۔
اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف پڑھتے ہیں، پھر اس کا بھی اردو ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان فیس اے سول وار اینڈ انڈین ملٹری intervention in 1971, resulting in the secession of East Pakistan as a new country of Bangladesh. The country has also unresolved territorial disputes with India, resulting in 4 conflicts. Pakistan was closely tied to the United States in the Cold War, in Afghanistan, the Afghanistan Soviet War. It supported the Sunni Mujahideens and played a vital role in the defeat of Soviet forces to force them to withdraw from Afghanistan. The country continues to face challenging problems including terrorism, poverty, illiteracy, corruption, and political instability. Terrorism due to war of Afghanistan damaged the country's economy and infrastructure to a great extent from 2001 to 2009, but Pakistan once again developing. اب ہم اس کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی شارٹ پریزنٹیشن ہے یا کوئی شارٹ ٹیسٹ ہے یا آپ نے کوئی اس ٹاپک پر اسٹڈی کرنی ہے یا اس ٹاپک کو کسی بھی مقصد کے لیے تیار کرنا ہے تو یہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی۔ پاکستان کو 1971 میں خانہ جنگی اور بھارتی فوجی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کے لیے ملک کے طور پر الگ کر دیا گیا۔ ملک کے بھارت کے ساتھ غیر حل شدہ علاقائی تنازعات بھی ہیں، جس کے نتیجے میں 4 تنازعات سامنے آئے ہیں۔ پاکستان سرد جنگ میں امریکہ کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ افغانستان سوویت جنگ میں اس نے سنی مجاہدین کی حمایت کی اور سوویت افواج کی شکست میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں افغانستان سے انخلا پر مجبور کیا۔ ملک کو دہشت گردی، غربت، ناخواندگی، کرپشن اور سیاسی عدم استحکام سمیت چیلنجنگ مسائل کا سامنا ہے۔ افغانستان کی جنگ کی وجہ سے دہشت گردی نے 2001 سے 2009 تک ملکی معیشت اور انفراسٹرکچر کو کافی نقصان پہنچایا، لیکن پاکستان ایک بار پھر ترقی کر رہا ہے انشاءاللہ۔